बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोता। जबकि आज हमें स्पेशली स्टूडियो में ज्वाइन किया है आमना शेख एडवोकेट ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की जो है रहनुमा हैं और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन है। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुकी हैं। पंसोता साहब, आज सबसे पहले मेरा ख्याल है हम बात करते हैं आमना साहिबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। आमना साहिबा जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं अब, नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर जो है उनकी स्पीच के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। उसमें पैमरा की जानिब से एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि इनकी स्पीच जो है वो बराह रास्त या किसी भी सूरत में नशर नहीं की जाएगी। इस पे पहले अपना थोड़ा सा मौक़िफ़ दें, फिर मैं आपसे बीच में पूछता रहूँगा कि क्या उन्होंने क्या कहा, क्या काबिल एतराज़ बातें थी, क्यों थी, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हर इंसान का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया आर्टिकल 19 में। तो अगर किसी की भी स्पीच पर पाबंदी लगाई जाए तो वो बिल्कुल गलत है, वो चाहे PMLN के कायद हों या कोई और शख्स हो। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब के टाइम पे इन्होंने किया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि मुशर्रफ साहब क्योंकि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हैं तो उनके ऊपर उनकी स्पीच ना दिखाई जाए टीवी पे, तो तब पैमरा ने यही प्ली ली थी कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है। तो फिर ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक रिटायर्ड जनरल के लिए कानून थोड़ा डिफरेंट है और एक पॉलिटिशियन के लिए कानून डिफरेंट है। तो आई थिंक कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा इसमें एक पॉइंट ये है कि मियाँ साहब बिल्कुल लीडर हैं, बड़े हर दिल अजीज़ लीडर हैं, लेकिन आप इदारों के ख़िलाफ़ खिताबात करना, बातें करना, इदारों को टारगेट करना, जबकि हमारे एक बॉर्डर पे एक दुश्मन सामने खड़ा है, दूसरे बॉर्डर पे दूसरा दुश्मन सामने खड़ा है, ये इन हालात के अंदर आप अपने ही इदारों को टारगेट करें तो ये ज़्यादती नहीं है? अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है बॉर्डर्स के बारे हवाले से। मैं यही कहना चाहूँगी, मियाँ साहब ने भी बार बार कहा, कल जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं बात करें, जो लोग उस इदारे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ बात करें। जो मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में भी ये बात की कि जो लोग बॉर्डर्स पे हमारे मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे इदारे हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। हमने उसमें ये है कि जो बॉर्डर पे डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने भी मियाँ साहब की स्पीच सुनी थी, अब वो खुद तो नहीं लड़ रहे जाके, उसके पीछे ब्रेन्स बैठे हैं जो तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं, ड्यूटीज़ लगाते हैं, तमाम ब्रेन उनका यूज़ हो रहा था। वो तो आगे से मतलब उन्होंने जाना है अपनी जो है वो आप समझ ले जानों का नजराना भी पेश करते हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन हम किसी ऐसे को साइड पे तो नहीं कर सकते जो जिसकी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिसके मामला चल रहे हैं, मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो देखिए जी, बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि अगर आप ओथ देखें जो आर्मी वाले जब अपना हल्फ उठाते हैं तो उनके ओथ में ये लिखा हुआ है कि मैं किसी किस्म की किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो वो उनका ब्रेन जो है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी बंदा अपनी जो गिवन पावर्स हैं उनको ट्रांसग्रेस करेगा और किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है इंटरफेयर करेगा, तो आई थिंक कि वो वो चीज़ है जो मियाँ साहब आमना देखिए मेरी बात सुने, जब आपके यहाँ पर शादी में शिरकत करने के लिए रातों रात मोदी आ जाए, जंदाल आ जाए, जो कि सख्त दुश्मन है पाकिस्तान के, अब उसमें हम कहें कि यार हमारी आर्मी जो है वो बीच में मदाखलत ना करे, वो सियासत में ना आए, वो सियासतदानों से ना मिले, तो मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा बता दें कि ये शादियों पे बुलाना, और जो सर्टिफाइड दुश्मन है वो हमारा दोस्त किसी सूरत नहीं हो सकता, उनको बुलाना और बगैर किसी उसके बुलाना, अप्रूवल के बुलाना, क्या ये जायज़ है? देखिए जी, सर्टिफाइड दुश्मन को तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद की कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि मोदी साहब के आने से जो है खित्ते में अमन बहाल होगा। तो आई थिंक इसके ऊपर तो बात ये है कि ये पॉलिटिशियंस के डिसीजंस हैं और ये उनके पास, लेकिन हमने कॉल करना एक साथ बराबर, जो आपका हमसाया मुल्क है उसको एक डिफरेंट चीज़ है, शादी पे बुलाना, और वो भी ये मोदी या जंदाल ये इस टाइप के जो मतलब सामने बिल्कुल खिलाफ सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे चल रहे होते हैं, उनको शादी पे इनवाइट करना, क्या आप समझती हैं कि ये कोई मुहब्ब वतनी है या प्यार है, मोहब्बत है, और फिर पता भी किसी को नहीं है? देखिए, बात यह है कि मुहिब वतनी के एक तो सर्टिफिकेट, ये हमारे बड़ा एक कॉमन ट्रेंड चल पड़ा है कि इंस्टीट्यूशंस जिसको
چاہیں گے اس کو محب وطن قرار دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو غدار قرار دے دیں گے. تو آئی تھنک سب سے پہلی تو غلط چیز یہ ہے, کیونکہ جس انسان نے 3 بار سرو کیا ہے اس ملک کو اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر, اس کو اگر آج کوئی انسٹیٹیوشن کا بندہ آ کے جسٹ بیکاز وہ ایک پوزیشن میں آ کے یہ کہہ دے کہ وہ غدار ہے, تو آئی تھنک دیٹ از نہیں بالکل. آپ کی دیکھیں یہ بات تو بجا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بالکل 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, بہت سی ملک کے لیے خدمات ہیں, لیکن جو اب وہ کر رہے ہیں کیا یہ بھی خدمات ہیں؟ میرے خیال میں اب جس کاز کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں, یہ تو میرے خیال میں سب سے بڑا کاز ہے جو ہم سب ان کی اس فائٹ میں ان کے ساتھ ہیں, اور ہمیں ڈیموکریسی کے لیے جہاں تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے. اینڈ آئی تھنک کہ پہلے سالوں میں تو شاید انہوں نے اس طریقے سے ہم فائٹ نہیں کر سکے, پر اب جو میاں صاحب کی کاز ہے وہ تو یہی ہے کہ جی ڈیموکریسی کی لیے ہم فائٹ کریں گے, ڈیموکریسی پریویل کرنی چاہیے اس ملک میں, اٹ شوڈ بی فری فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کی رسپیکٹ بحال کرانی چاہیے. تو آئی تھنک کہ دس از اے ویری گڈ کاز. جی بیرسٹر صاحب, آمنہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, جی میرا موقف بھی آپ نے سنا کہ سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت کو کسی صورت خطرہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. سب سے پہلے تو جو بات جس کو میں آمنہ کی بات کا رسپونڈ کرنا چاہوں گا وہ اوتھ کی بات کی ہے. ملٹری آفیسرز کا بھی اوتھ ہے, بالکل درست کہا. اسی طرح پارلیمنٹیرینز کا بھی اوتھ ہے جو کہ زیادہ اسٹرنجنٹ کرائٹیریا کے اوپر فلفل کرنا پڑتا ہے. آپ کو ہے آرٹیکل 62 اور 63 صادق اور امین ہونا پڑتا ہے, اور صادق اور امین کون کتنا ہے یہ آلریڈی ایک کورٹ سے ججمنٹ آ چکی ہے جس کو ہم الٹیمیٹ آربٹر آف دا سپریم کورٹ پاکستان کہتے ہیں. ہم اس کو الٹیمیٹ آربٹر بھی مانتے ہیں, اپنا اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور ادھر سے ججمنٹ آ گئی ہے کہ آپ اپنے اوتھ کے اوپر پوری طرح اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ اس کی کیس میں تو شاید ابھی ڈٹرمن ہونا ہو, فوج کے کیس میں, اسٹیبلشمنٹ کے کیس میں, بٹ یہاں پر ایک ڈٹرمنڈ ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے اس کی ریسٹوریشن کے لیے. بالکل درست کہہ رہی ہیں. زبیر صاحب کو جہاں تک جانا پڑا وہ گئے, اور اس کے بعد وہاں سے وہ ریزائل کر گئے, اور جب وہ ریزائل کر گئے تو بڑی خوبصورت بات مریم صاحبہ نے کی اپنی تقریر میں کہ جی وہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا لیکن باتیں تو ساری ہماری ہوئیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آج ان کی پولیٹیکل پارٹی میں سے آمنہ اور اینی بڈی ایلس کوئی ایسا کام کرے جو کہ میاں صاحب کی انڈورسمنٹ کے بغیر ہو, وہ صبح جا کے فرض کریں عمران خان کو ملا ہے, اور اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ان کے 5 ایم پی ایز جو ہیں وہ بزدار صاحب کو مل کے آئے ہیں اور ایک پورا واویلا مچ گیا ہے کہ شاید فارورڈ بلاک بن رہا ہے, اس پہ اتنا اسٹرکٹ ایکشن. وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ذاتی دوست ہیں لیکن بات چیت یہ ہوئی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بلایا کیوں, بالکل درست کہہ رہے ہیں, ان کو بلانا بھی نہیں چاہیے, ان کو جانا بھی نہیں چاہیے. جب آپ کے پولیٹیکل اسٹال بورڈز کیوں نہیں بلانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے, میں بتاتا ہوں اس میں ملنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے تو کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ بلانا نہیں چاہیے ٹو ڈسکس اینی پولیٹیکل ایشو, بٹ اگر وہ کسی اسٹریٹجک, کسی آپ کیا کہتے ہیں آرمی ریلیٹڈ یا کوئی آپ کی سیکیورٹی ریلیٹڈ بات ہے ضرور بلائیں. اس حد تک میں بالکل اگری کرتا ہوں, اور شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود بھی اس چیز سے اگری کرتے ہو کہ کوئی آدمی اس کو نہیں ڈینائی کر سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ جب تک اچھی بات ہے میاں صاحب نے آج یہ جہاد شروع کیا 3 دفعہ وزیر اعظم لگنے کے لیے, لیکن 3 دفعہ وزیر اعظم کیسے کیسے لگے یہ بھی ہمیں تفصیل ضرور دینی چاہیے. فرسٹ ٹائم کیسے لگے, سیکنڈ ٹائم کیسے لگے, بھاری مینڈیٹ کیسے ہوا, سب کچھ کیسے ہوا, یہ سب ہمیں عوام کی پبلک آئے میں آنا چاہیے. بہرحال اٹس اے پولیٹیکل تھنگ دیٹ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گو انٹو, بٹ آپ نے ایک لیگل بات کی, فریڈم آف انفارمیشن کی. آمنہ کا اس میں بالکل بات صحیح ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے آپ اس کو کرب نہیں کر سکتے کسی آدمی کا, بٹ دس آرٹیکل ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دا لا. ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دا لا ایز این یہاں پر لا کون ہے, ریگولیٹر کون ہے, وہ ہے پیمرا. میں پیمرا کے فیصلے میں جائے بغیر میں آپ کو سپریم کورٹ کی ایک سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کوٹ کروں گا. پیمرا کا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے اس پر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. وہ ججمنٹ یہ کہتی ہے, پہلے 2019 کی پی ایل ڈی جو ہے سپریم کورٹ 1 ارشد شریف کیس بڑا مشہور, کہ ٹی وی پروگرامز کے اوپر آپ نے آن گوئنگ سب جوڈس میٹرز پہ بات نہیں کرنی ود دا پوائنٹ آف ویو کہ ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ پریجوڈس ہو, اینڈ مینی ادر تھنگز اس میں ڈسکس ہوئی ہیں. دوسری جو پی ایل ڈی 2016 ہے 238 کراچی کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جو کہ پروکلیمڈ افینڈر ہے, یعنی کہ جو سرٹیفائڈ پروکلیمڈ افینڈر فرام کورٹس, اس کو آپ ایئر ٹائم نہیں دے سکتے. کیوں؟ ریزننگ بڑی اچھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی خود اپنے آپ کو لا کو سبجیکٹ نہیں کر رہا وہ اس لا کا بینیفٹ کیسے لے سکتا ہے. یعنی کہ میں آج یہاں پر کرائم کروں غلط یا صحیح جو کہ ڈٹرمن ہونا ہے. اس میں تھوڑا سا میرا پوائنٹ تھوڑا سا آپ سے میں اختلاف کروں گا
کہ ٹھیک ہے اس کو اشتہاری قرار دے دیا سب کچھ. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ایسا موقف ہو جو نہ پہنچ سکا ہو, اور اگر آپ اس کی آواز دبا دیں گے, اس کو چلنے نہیں دیں گے, تو ان کی تو پھر بات ہے, سیاستدان نے تو الٹیمیٹلی عوام کے پاس آنا ہے. سر یہ وہ موقف ہے عوام کو پہنچانا چاہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ جو مجھے اشتہاری قرار دیا گیا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کی ہے, تو اس کو رائٹ ہونا ہے. یہ وہ موقف ہے جو پچھلے, اور ایک منٹ چکا, آئی نو آمنہ وانٹس ٹو سے سم تھنگ, اور آمنہ کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جنرل مشرف کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے if that's what she wants to say. لیکن دوسری بات, یہ وہ موقف ہے جو پچھلے 40 سال میں پاکستان کے اندر رہ کے تو کر نہیں سکے. مریم بی بی اٹھتی ہیں, ایک بات کرتی ہیں, اس کے بعد ریزائل کر جاتی ہیں اس سے. یہ ساری کی ساری باتیں جا کے پاک لین سے کیوں ہوتی ہیں؟ میں کہتا ہوں آ جائیں پاکستان میں جلسے کریں. ادھر پاکستان کے سابقہ وزرائے اعظم نے یہ باتیں کر کے شہادت لی ہے. اگر آپ کو اتنا اس کا شوق ہے آپ یہاں کے بات کریں. مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے, ملٹری کے سابقہ رول, میں پاسٹ کی بات کروں, کون نہیں اس کو جانتا. ہماری ججمنٹس میں اصغر خان کیس میں, اصغر خان کیس کی بات کر لیتے ہیں. اصغر خان کیس میں کیا ہولڈ ہوا تھا, کون پیسے دیتا تھا؟ میں اور آمنہ تو نہیں دیتے تھے, وہ بھی نواز شریف صاحب فلانا. آمنہ کی طرف آتے ہیں. آمنہ, نیب سے کافی زیادہ گلے شکوے ہیں آپ لوگوں کو. جی, نیب سے کہا جاتا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ ایک سائڈ کا احتساب کر رہی ہے, دوسری سائڈ کا احتساب نہیں کر رہی, جبکہ علیم خان صاحب بھی, اس کے علاوہ وہ جو ان کے جنگلات کے وزیر تھے, وہ بھی, کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے کیسز ہیں, اور ابھی اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے, وہ بعد میں ہو سکتا ہے 2 مہینے تک 6 مہینے تک نیب کے پاس یہ معلوم, جب آپ یہ بلین ٹری یہ بھی آئیں, پھر اس کے اندر بھی کارروائی کریں. میں تو یہ کہنا چاہوں گی جی, کیس ہونا اور کیس کا فیصلہ کسی کے خلاف آنا, یہ دونوں بڑی فرق چیزیں ہیں. کافی عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ٹائم تھا جب پی ٹی آئی کے کسی شخص کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا, تو اس وقت یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی یہ ون وے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو میں جس نظر سے اس کو دیکھتی ہوں, یہ جو کچھ کیسز شروع کیے بھی گئے, یہ صرف اس لیے کیے گئے کہ یہ ایک ان بائسڈ نیب کا امپریشن دینے کے لیے. مگر میرا اتنا سا سوال ہے جو پنسوٹا صاحب بات بھی کر رہے تھے کہ جی اگر ایک پروکلیمڈ افینڈر ہے تو اس کو ہم ایئر ٹائم کیوں دیں. اس وقت بھی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ ارشد ملک صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا, ان کے خلاف جو چیزیں آئیں ان کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ آج تک موجود ہے. آمنہ اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے آمنہ آپ خود وکیل ہیں, اس کے لیے جانا پڑتا ہے نا عدالت کے پاس کہ بھئی یہ ایک اور چیز بھی سوال پوچھ لیں. ابھی تک تو کوئی نہیں, ایک سوال اور پوچھ باہر بیٹھے ہیں. شاداب صاحب میرا بھی سوال ایڈ کر لیں. ارشد ملک کا پہلی بات فیصلہ کیا ہے, اور دوسری بات کہ اس کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے. اس پہ ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ان کو ملے. ٹھیک ہو گیا. سو اگر آپ ارشد ملک کے فیصلے کو درست تسلیم کرتی ہیں تو ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کنڈیم کریں کہ مدینہ شریف میں نواز شریف صاحب وغیرہ ان سے کیوں ملے, ان سے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے رابطے کر کے پیسے دینے کی کوشش کیوں کی, بیکاز دیٹس دی ایلیگیشن آن ہم, رائٹ. اگر یہ ایلیگیشن درست ہے تو پھر دونوں غلط ہیں. میں تو ارشد ملک کو کنڈیم کرتا ہوں, کسی جج کو کسی سے نہیں ملنا چاہیے. نہیں, میں تو دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ بات درست ہے, لیکن اس میں اب ملنا ملانا وہ اپنی جگہ پر. لیکن میں جو پوائنٹ کر رہا ہوں آمنہ کو, کہ اگر نواز شریف صاحب آ کے کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کریں کہ جی ان جج صاحب نے میرے خلاف کیس سنایا تھا, انہوں نے یہ ان کی جو ہے وہ میل آف آئی ڈی سامنے آئی تھی, وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں, میرا یہ سزا جو ہے میری یہ سیٹ اسائڈ کیا جائے, اس کے لیے بھی انہیں عدالتوں پہ اعتماد کر کے عدالت میں تو آنا پڑے گا. دیکھیں میں تو خود اسی ایشو کے اوپر کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ باہر دیکھیں پاکستان سے باہر جو ساری جگہ لا ہوتا ہے, تو اگر کسی جج کے اوپر اس طرح کا کوئی ایلیگیشن بھی ہوتا ہے, ناٹ جسٹ پروفڈ, اگر ایلیگیشن بھی ہوتا ہے تو رائٹ دیر اینڈ دین مس ٹرائل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو خود ہی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یا خود یا اس کے جانا پڑتا ہے, لیکن ہمارے تو یہاں پہ جانا پڑتا ہے. میں یہی بتا رہی ہوں کہ اگر ایلیگیشن لگایا جائے تب, یہاں تو پروو ہو گیا ہے. تو ابھی تک ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب مجھے بتائیں کہ جس طرح سے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کس فرنٹ پہ لڑیں گے. ابھی شہباز صاحب کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا. مریم بی بی کے ساتھ پرسوں رات کو یہ خبر آ رہی تھی کہ جی ان کو 16 ایم پی او میں جو ہے وہ گرفتار کرنے آ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہاں پہ قانون کی پاسداری ہو کہاں رہی ہے, جس کا اب مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں اگر آپ ایک خاتون کو پکڑنے آ رہے ہیں تو مجھے بتائیں اس خاتون نے کیسے پبلک آرڈر کو ڈسرپٹ کیا ہے کہ آپ ان کو اس میں گرفتار کریں. چلیے ابھی بریک لیتے ہیں. دیکھیں اس میں تو ایسے موقع پر ریومرز بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی پنسوتا صاحب آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس پہ؟ ارشد ملک صاحب کو جو ریموو کیا گیا ہے جوڈیشری کے اندر, وہ اس لیے کیا گیا کہ ان کی ایک ویڈیو جو سرکولیٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جس کیس کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی اپیل میں پینڈنگ ہے.
کسی بھی جج کو اگر مورل ٹرپیٹیوڈ پہ ریموو کیا جائے تو اس کے سارے فیصلے نل اینڈ وائڈ نہیں ہو جاتے. ادھر تو ڈکٹیٹرز کے فیصلوں کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور ان کے ہی لیڈرز جو ہیں اس میں سب سے آگے تھے, تو اس لیے جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اس کو تو پروٹیکشن دیتے ہیں. اگر اس پرٹیکولر ڈیسیجن میں کوئی چیز انہوں نے چینج کی ہے, یہ ان کو بلایا, انہوں نے کہا جی میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں, ڈرتے ہوئے ملا ہوں, لیکن میں اس میں فیصلہ وہی لکھوں گا جو میرا صحیح ہے, اگر تو وہ فیصلہ غلط ہوگا اپیل میں اوور ٹرن ہو جائے گا. اب آگے بات نواز شریف صاحب کی. ہر وہ شخص اپنا کیس فیس کرے. سر اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو بھی پیدا ہوا ہے جس میں صرف فیس نہیں بیچارہ نہیں سر, اس کو کبھی بیچارہ نہ کہی کہ شہید ہے. اس بندے نے ٹرائل فیس کیا 109 میں, ٹرائل فیس کر کے لاسٹ ورڈز اس کے تھے فنش اٹ آف. ٹھیک ہے, ایسے وزیر اعظم بھی پیش ہوئے. دین وی ہیڈ بے نظیر بھٹو. بے نظیر بھٹو واز اساسینیٹڈ. آپ کیوں شہید کرانا چاہ رہے ہیں؟ شہید نہیں کرانا چاہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود ٹرائل فیس نہیں کریں گے, خود پیش نہیں ہوں گے, تو آپ کے ورکرز, آمنہ کی ایگزامپل دے رہا ہوں, باقی سارے وہ ان کا کیوں دل کرے گا ٹرائل فیس کرنے کو؟ یہ بیچارے کیوں اندر ہوں؟ کل کوئی اینٹی ٹیررزم کا ان کو قانون میں اندر کر دیتے ہیں, یہ کیوں اندر ہوں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کا لیڈر واپس آئے, اینڈ ہی مسٹ اپیئر. کیا حل ہے اس کا؟ اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں, پابندی بھی لگ گئی پیمرا میں, پھر ایک تحریک بھی چلنے جا رہی ہے, آپ لوگوں کا اعتماد نیب پہ تو پہلے ہی نہیں تھا, اب لگ رہا ہے کہ عدالتوں پہ بھی نہیں رہا. بالکل جی, تحریک کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہو رہا ہے. کل لاہور میں ہم پہلا جو ہے پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں شہباز صاحب کی اریسٹ کے اگینسٹ, اور اس کے بعد سے ہمارا پورا ایک ورکنگ پلان ہے جو آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا. اور پنسوٹا صاحب نے جو کہا, ہم اگر خدا نہ خواستہ اگر جیل جانا پڑا تو ضرور جائیں گے, لیکن جیل ہم ایک کاز کے لیے جائیں گے جو میاں صاحب کا کاز ہے ڈیموکریسی کے لیے. ہم کسی اور وجہ سے جیل نہیں جا رہے, اور اگر یہ حکومت اس حد تک گر سکتی ہے کہ ہمیں جیل بھیجے تو ہم بہت خوش ہیں جیل جانے پہ, کیونکہ دیکھیں جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی ہار ہے اور ہماری جیت ہے. ہم اس چیز سے گھبرانے والے بالکل نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے, فیکٹس کے اوپر, پرفارمنس کے اوپر فیس نہیں کر سکتے. پچھلے 2 سال کی جو اس گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا, گورنمنٹ کی جو 2 سال کی اگر پرفارمنس اچھی ہوتی تو شاید میرا خیال ہے پنسوٹا صاحب معاملات اس نہج تک جاتے ہی نا. اب مہنگائی آپ دیکھ لیں, بے روزگاری آپ دیکھ لیں, بجلی, لوڈ شیڈنگ, توانائی, ہر چیز, ہر جگہ پہ لوگ مسائل ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. جینون پنسوٹا صاحب یہ مسئلے ہیں. نہیں, آپ میرے سے تو ایشوز ایسے ڈسکس کر رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ میں پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا ریپرزینٹیٹیو. ہم تو ایک لیگل ایشو ڈسکس کریں. اب آتے اگر ملک میں ایشوز ہیں, دیکھیں اگر ملک میں ایشوز ہیں تو گورنمنٹ شوڈ ڈیل ود دیم. میں تو آپ کی سٹارٹ میں 3-4 باتوں پہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. گورنمنٹ کے مسئلے ضرور ڈیل ہونے چاہیے, جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے میاں صاحب اس وقت نااہل ہے تو ریلیکس کریں, اپنا علاج کرائیں. اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہے سیاست میں تو یہاں آ کے کریں. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں میاں صاحب کو ووٹ دے دوں گا جی آمنہ, لیکن اگر گورنمنٹ تب ڈیل کرے گی جی ان مسائل سے جب گورنمنٹ کا فوکس عوام کے اوپر ہوگا. گورنمنٹ کا فوکس اس وقت صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے نہیں, اور گورنمنٹ کا فوکس صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اگر آپ ان کی ٹویٹس دیکھیں, ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, پارلیمنٹری سپیچز دیکھیں, ان کو صرف اور صرف مریم نواز نے کیا کہا, میاں نواز شریف نے کیا کہا, یہ کہیں واپس نہ آ جائیں, ہماری حکومت چلی نہ جائے. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے عوام سے ریلیٹڈ, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب بھی یہاں آتے ہیں آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس میں, وہ 5 سے 7 منٹ ٹرین پہ بات کرتے ہیں, باقی پھر وہ جنتری کھول لیتے ہیں کہ فلاں پکڑا جائے گا, فلاں پکڑا جائے گا. پنسوٹا صاحب یہ بھی تھوڑا سا مجھے کلیئر کریں. میں کہتا ہوں کہ عدالتی رپورٹنگ کرتے ہوئے مجھے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے. پنسوٹا صاحب عدالتوں کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں جج صاحب کا مائنڈ یہ وہ, کبھی جرت نہیں ہوئی کہ ہماری عدالت کے ذرائع کوئی نہیں ہوتے. یہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ پکڑا جانے لگا ہے, یہ چھوٹنے لگا ہے, اس کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے؟ یہ ہیں وہ ذرائع. یاد ہے جو پارلیمنٹ میں بتایا تھا کسی نے کہ یہ ہیں وہ ذرائع جناب علی, یہ وہی ذرائع ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دے آر اینجلز فرام دا سیم بیرک. میں کسی پولیٹیشین پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. دے ہیو ونڈرفل پیپل ان دیئر پولیٹیکل پارٹی, ساری پولیٹیکل پارٹیز میں, لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک سارے کی ساری مونارکی بنی ہوئی ہے. ادھر ایک سلسلہ چل رہا ہے, ادھر پیپلز پارٹی میں سلسلہ چل رہا ہے, پتہ نہیں پی ٹی آئی میں آگے کیا سلسلہ چلتا ہے. ڈیموکریسی ہوگی, اس میں لیڈر ابھر کے اور آئیں گے. یہ اپنے سے 25 سال جونیئر بندوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ میاں صاحب, فلانا صاحب, یہ صاحب, وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نے ڈیلیور کرنا ہے یا نہیں کرنا, سر پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور کرتی ہیں لیڈرز کی موجودگی میں. آپ کا لیڈر آپ کے سامنے کھڑے ہو, لوگوں نے اپنے آپ کو آگے لگائی ہوئی ہیں. میں پھر وہ بار ادھر جاتا ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے باربڈ وائرز کراس کر کے ملٹری کی ماریں کھائی ہوئی ہیں. ادھر میاں صاحب آ جائیں, مار بے شک نہ کھائیں, لیکن باہر جا کے اپنی پارٹی کو موبلائز کریں. اگر میاں نواز شریف صاحب آج آ جائیں, سر وہ آ جائیں, آپ انہیں اٹھا کے جیل میں بند کر دیں. ایک سیکنڈ ہو جائیں بند,
जुडिशरी आज़ाद नहीं है इस मुल्क की, बाहर आ जाएंगे. यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर उनको आप यही ना कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बाहर नहीं आएंगे. अभी उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस साहब ने कि 129 अदालतें बनाए नैब की. मैं तो पिट रहा हूँ कि आप 6 महीने नहीं 3 महीने में नैब का ट्रायल करें, जो कानून में लिखा हुआ है. अपील 15 दिन में डिसाइड करनी है, 30 दिन में आप वो करें, ताकि एक बंदा जो झूठे केस में फंसा हुआ है, अगर वो मियाँ साहब हैं, एनीबडी एल्स है, ताकि उसको पता लगे. इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रही हुई है अकाउंटेबिलिटी लॉज. जब मियाँ साहब का दौर था तो सैफुर रहमान साहब थे. अगर आज किसी को नैब से इतराज है तो अपोजिशन को इतराज है. मैं तो ये कहते नहीं, इनके अपने अपॉइंटेड हैं. ये तो आपकी बात दूसरा शायद दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल करते रहे, ये लेके भी. शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कल की. शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस चेयरमैन नैब को मैंने अपॉइंट किया है, अपनी अपॉइंटमेंट के अलावा इसको मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स पे इतराज है. तो लोगों को उनको ऑब्जेक्शन है. इसको ब्रीफ करें फिर अगले टॉपिक पे. इस मुल्क का जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्होंने कहा कानून नहीं है. मेरे ख्याल में कानून की पासदारी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कानून की पासदारी नहीं की जाती. इमरान खान साहब का घर जो है वो रातों रात लीगलाइज हो जाता है, जो अगेंस्ट द लॉज बना हुआ है. जहांगीर तरीन साहब को बाहर भेज दिया जाता है. तो अपनी मर्जी से जब सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी होगी तो वाकई हम उसको यही कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है. और इस तरह की अदालतों पे फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है. अब अगले टॉपिक पे चलते हैं. आमना थोड़ा सा आप भी हमारा साथ दे देना. इसमें पेशावर की 90 साल खातून ने हक महर की वसूली के लिए जो है वो 50 साल से जो है वो जंग लड़ रही हैं इसकी हक महर की वसूली के लिए. 90 साल उनकी उम्र है और अब पंसोता साहब बता रहे हैं आप कि रिमांड हो गया दोबारा सुप्रीम कोर्ट से. सर बात ये, कुछ औरत ने बयान दिया कि मुझे अल्लाह 200 साल की उम्र दे ताकि मुझे मेरा हक महर मिल जाए. 50 ईयर्स से वो केस कंटेस्ट कर रही हैं. शी इज़ 90 नाउ. और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमांड कर दिया है. पाकिस्तान के जो निज़ाम अदल में, मैं स्पेशली इस वक्त सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली अदालतें जो उनका एहतराम है, प्लस वी आर बाउंड बाय द पावर ऑफ कंटेम्प्ट. बात ये है कि आपके मुल्क में अगर इंसाफ मिलेगा इतने सालों बाद, और उसमें भी इंसाफ ये मिला कि आप नीचे चले जाएं. आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट ने किसी वैलिड ग्राउंड पर ही किया होगा, नीचे एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई होगी या कुछ नहीं होगा. तो सर आप बताएं औरत कहाँ जाए? वो जाके वो हम जो बात करते होते हैं कि किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे, वो बेचारी रोएगी, पिटेगी. और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज़ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एट द सबॉर्डिनेट लेवल. नीचे की अदालतों के अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट्स हों, अकाउंटेबिलिटी को करना है पंसोता साहब. सर इनको ठीक हमारे जजेस ने करना है, हमारे चीफ जस्टिस साहिबान ने करना है. वो बड़ी कोशिश करते हैं, लगे भी रहते हैं, बट नीचे से बहुत रेजिस्टेंस है, हमारे वकला से बहुत रेजिस्टेंस है. हम सारे अपने रोल्स में इससे बागी नहीं, उससे नहीं हो सकता. तो मुल्क का निजाम बदलने की बात सर, ये जब तक आपके यहाँ तो हमारे से वो निजाम ठीक नहीं हो रहा. क्या आई थिंक मुझे मिसाल भूल गई. उसने कहा था कि बहुत बुरे हालात, उसने कहा था अदल, आई थिंक चर्चिल का ही था, आर द कोर्ट्स की अदालतों में इंसाफ मिल रहा है, आर द कोर्ट्स डिस्पेंसिंग जस्टिस. उसने कहा बस फिर ठीक है. सो पॉइंट ये, अगर आपकी अदालतें जस्टिस डिस्पेंस कर रही हों, और मैं जस्टिस पे सिर्फ ज्यादा इख्तिलाफ है डिलेड जस्टिस, सर 50 साल बाद आज उसको हक महर मिल जाए तो क्या करना है उसने 90 साल की उम्र. जी आमना इस पे टेक. मैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात की. ठीक है, जजेस को ज़रूर इस चीज़ को करना चाहिए, लेकिन मैं बीइंग अ लॉयर इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. मेरे ख्याल में हमारे वकला हज़रात का भी बहुत कसूर है, क्योंकि जब हम कोर्ट्स में जाते हैं तो ठीक है बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, देखी जाती हैं कि अगर अपोजिंग काउंसिल नहीं आया, या जो दोनों में से एक पार्टी जो भी चाहती है कि जी केस जितना डिले हो उनके बेनिफिट में, तो अक्सर ऐसे एक्सक्यूज़ेस के साथ कोर्ट आते हैं वकला हज़रात कि उसके अंदर फिर जजेस आर बाउंड. अगर मतलब मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर कोई आके वकील ये कहता है, या वकील के ऑफिस से कोई आके ये कहता है कि जी वकील साहब की आज सर्जरी है, या उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो खुदा न खास्ता अगर इन सर्कमस्टांसिस में जजेस जो हैं वो अगर केस को प्रोसीड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा कि जी उन्होंने किसी काउंसिल की इमरजेंसी सिचुएशन को क्यों अकाउंट फॉर नहीं किया. तो आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम पहले इस चीज़ की खुद एज लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. अच्छा, इस पे आमना एक चीज़ देखें, ये तो बिल्कुल जो रीजंस आपने बताई हैं इसके ऊपर तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में देखा आसिफ सईद खोसा साहब जब थे जज थे यहाँ पर, साकिब निसार साहब, तो अगर कोई वकील साहब आते थे इन चीज़ों से हट के रूटीन में डेट लेने के लिए, तो वो 10,000 5,000 वो जुर्माना कर देते थे. उससे वकील साहब को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता था कि भाई हर पेशी पे 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना दे के तो फिर क्या करना है. आई थिंक ये बिल्कुल ठीक बात है, फाइन्स होने चाहिए. और ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द मनी अलोन. जब फाइन होता है आपको भरी अदालत में, तो आपकी लॉ फर्म की, आपकी लॉ प्रैक्टिस की जो रेप्यूटेशन है वो भी इफेक्ट होती है. तो ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये रोल जो है जुडिशरी को और लॉयर्स को दोनों को मिल के प्ले करना है. और आई थिंक स्पेशली जिस तरह का ये केस इन्होंने बताया, तो इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि बहुत से लोग जब लिटिगेशन में जाते हैं तो वो उनकी ज़िद भी बन जाती है.
تو آئی تھنک ہمیں اس چیز کی اویئرنیس، پھر اس کے علاوہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ آربیٹریشن کا کانسیپٹ ہے وہ پاکستان میں کامن نہیں ہے. میں کیونکہ یو ایس سے تعلیم لے کر آئی ہوں تو وہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ جی جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ 100% کیس جیت سکتے ہیں تو آپ کورٹ نہ جائیں, اور آپ کے کلائنٹ کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ آپ ٹائم, ریسورسز سب کچھ سیو کرتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اس کانسیپٹ کو پاکستان میں جو ہے زیادہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آمنہ صاحب آپ کا, بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب آپ کا. ناظرین, شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.